بن زیاد بھی موجود ہے. فقط یہ ہے کہ کاش اگر تم نے اپنے بچوں کو خالد بن ولید جیسی تربیت دی ہوتی, اپنے بچوں کو نمازی بنایا ہوتا, اپنے بچوں کو قرآن کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا ہوتا, ماؤں نے نبی کی نعت پڑھ پڑھ کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہوتا, ماؤں نے اپنے بچوں کو لوریوں میں نبی کی نعت سنائی ہوتی, ماؤں نے اپنے بچوں کو سینے پر لٹا کر کے سورہ فاتحہ پڑھا ہوتا, اور اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوتوں سے آراستہ پیراستہ کیا ہوتا. قسم خدا کی پیارے دوستو, آج بھی یہ میرا ایمان اور ہم سنیوں کا یہ ایمان کہتا ہے کہ آج بھی ہو جائے جو براہیم سیمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا, مگر آج ہم اور آپ کہاں ہیں؟ آئی نراس جس کو نشیمن کی زندگی, اپنے وطن میں رہ کر وہ بے وطن. محترم حضرات, اگر سب سے پہلے قوم میں اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح ہونی چاہیے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں, اور یہ بات سچ ہے, بعض لوگ چلتے ہوئے کہتے ہیں یہ دیکھو فلانے کھڑے نماز نہیں پڑھنے گئے. وہ شخص بھی کہہ سکتا ہے آپ سے کیا آپ نماز پڑھ کر کے آئے؟ اگر وہ پوچھ لے تو آپ کو برا لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب لوگوں کو بولنے کی عادت ہونی بھی چاہیے. ظاہر سی بات ہے, بولنے کی یہ عادت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بات آپ کو خراب لگتی ہے, کسی کا حسن عمل آپ کو خراب لگتا ہے, شریعت سے الگ لگتا ہے, تو آپ کو ٹوکنے کی اجازت ہے. آپ ٹوک سکتے ہیں. پھر آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ تو رشتے میں ہمارے فلانے لگتے ہیں, نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر کا یہ بچہ ہے, یہ اور بات ہے یہ حافظ ہو گئے, یہ اور بات ہے کہ یہ عالم ہو گئے, مگر آپ کو اگر لگے کہ یہ تھوڑا غلط راستے پر جا رہے ہیں, یہ ان کی صحبت الگ ہو رہی ہے, تو آپ ٹوک سکتے ہیں. کیونکہ پیارے دوستو, جب آپ ٹوکیں گے ہو سکتا ہے آپ کی باتوں کو وہ سن کر کے اپنے ارادے کو بدل دے اور نیکوں کی صحبت میں آ کر کے پھر سے وہ ایک نیک انسان بن جائے. بولنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. تو محترم حضرات, سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو, اور اپنی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ محترم حضرات اپنی نمازوں پر دھیان دو اور اپنے عمل پر دھیان دو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے. اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ اچھا کھانا کھلاؤ, ان کو خوب اچھے سے اچھے کپڑے پہناؤ, نہیں, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سے, قرآن کی دولت سے مالا مال کریں, ان کو خوب قرآن سکھائیں. آج کے اس دور میں ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ ایمان کی لٹیرے جگہ جگہ کھڑے ہوئے ہیں. ہماری بچوں کے ایمان کے لٹیرے, اللہ اکبر, سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی اپنی خوبصورتی دکھا کر کے, کوئی دولت کا لالچ دکھا کر کے ہماری بچوں کو مرتد کر رہا ہے. ہمارے نوجوان بچے اللہ اکبر سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کیسے کیسے لہو لعب میں شکار ہو جاتے ہیں. خدارا اپنے بچوں کی فکر کرو, ان کے موبائلوں پر دھیان دو, ان کے حسن و عمل پر دھیان دو, ان کے طور و طریقے پر دھیان دو. ہماری بچی کہاں جا رہی ہے, کس سے مل رہی ہے, کیا باتیں کر رہی ہے, ان تمام چیزوں پر دھیان دو. جب آپ کا گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز پورے معاشرے کا ماحول اچھا ہوگا. اور اگر آپ نے دوسرے کو ٹوکا اور آپ کے گھر کا ہی ماحول خراب پڑا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے سامنے والا یہ بھی کہہ دے بھیا پہلے اپنے گھر کی خبر گیری کر لو. اللہ اکبر. تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کے ذمہ دار ہیں اور اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں. آؤ پیارے دوستو, نماز پڑھنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. یوں تو نبی کے نام پر ہم اور آپ یہ کہتے ہیں آدھی روٹی کھائیں گے, اسلام کو بچائیں گے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں ہم نبی کے نام پر جان بھی دے دیں گے, مگر اللہ اکبر کبیرہ, جیسے ہی سردیوں کی راتیں آ جاتی ہیں, فجر کے نمازی غائب ہو جاتے ہیں, عشاء کے نمازی غائب ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, کہاں چلا جاتا ہے تمہارا وہ عشق, کہاں چلا جاتا ہے تمہارا وہ جذبہ جس جذبے کے ساتھ تم کہا کرتے تھے ہم نبی کے نام پر اپنی جان دے دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. نعرہ لگانا بڑا آسان ہے مگر اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. جنہوں نے اس نعروں پر عمل کیا ہے اللہ
اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے نعرہ لگایا وہ صرف بازاروں میں چمک رہے ہیں، اور جنہوں نے اس نعرے پر عمل کیا وہ اپنی مزاروں میں چمک رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آپ کو اپنے کردار سے، کردار و عمل سے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ رکھنا ہے، تو تھوڑا بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو، تھوڑی تبدیلی لانی پڑے گی اپنے آپ کے اندر۔ محترم حضرات، وہ تبدیلی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں نیک کی راستے پر چلنا پڑے گا، نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بیٹا بننا پڑے گا، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنا ہوگا، اور اپنے محافظوں کی، اپنے مسلک کے اماموں کی اور اپنے اکابرین کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ ورنہ یہ مت دیکھنا کہ کتنی اچھی باتیں کرتا ہے، یہ دیکھو کہ کس مسلک کا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اس پر بھی غور کرو، اور کہنے والا کہاں سے آیا ہے اس پر بھی غور کیا جائے، تبھی انشاءاللہ العزیز ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ آؤ میں آخری بات سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، 30 منٹ کا وقت تھا، اس سے 1 منٹ بھی زیادہ لے لوں گا انشاءاللہ۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مرد مسلمان عورت پر فرض ہے۔ علم دین حاصل کرنا، اچھا علم دین کیوں فرض ہے؟ آج بہت سارے جتنے بھی نوجوان ہیں، برا مت ماننا، یہ بات سچ ہے، بہت سے ایسے بھی حضرات ہیں جن کو تشہد میں، قعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں پتا، ایک انگوٹھا چھوڑ دونوں انگوٹھوں کے بلے سے بیٹھے رہتے ہیں، اور اتحیات بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو یاد ہے، اور جن کو یاد ہے اس میں بھی غلطی ہوگی، کیونکہ پڑھتے التحیات للہ جبکہ ہے نہیں ہے، التحیات للہ، ثنا میں غلطی، اللہ اکبر، درود ابراہیمی میں غلطی، میں تو حد ہو گئی۔ ایک جگہ میں اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت مجھے دعائے قنوت نہیں یاد ہے، اور میں پھر کیا پڑھ لوں، ایک مرتبہ قل واللہ پڑھ لیتا ہوں۔ ہم نے کہا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی؟ اس نے کہا حضرت اس وقت میں 25 سال کا ہوں۔ ہم نے کہا یہ بتاؤ اس وقت انڈین کرکٹر میں کتنے کرکٹر ہیں؟ سب کچھ یاد ہے، آئی پی ایل کا سیزن چل رہا تھا، اور جب آئی پی ایل کا سیزن چلتا ہے نا تو یاد رکھو ہر شخص موبائل لے کر کے کونے میں بیٹھ جاتا، اپنی اپنی ٹیم بناتے، جبکہ یہ بھی حرام ہے، اللہ اکبر، خدا را اس سے بھی بچو۔ اور سنو، اس کو سارے کرکٹر کے نام پتا ہے، سب کچھ پتا ہے، مگر افسوس جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی کے صدقے میں اسے جان ملی، جہان ملا، اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری عادت، اور عادتوں میں سب سے پیاری عادت، افضل العبادت، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا ہے، نماز میں وتر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی وہ یاد نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیا ہے پیارے دوستو؟ کیا یہ کھوکھلے دعوے ہمارے نہیں ہیں؟ ہمیں سب کچھ یاد ہے مگر ہمیں دعائے قنوت نہیں یاد ہے، ہمیں رب کی عبادت کرنے کا سلیقہ نہیں یاد ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم حضرات، میں آپ کو بتا دوں سب کچھ پتا ہے مگر یہ چیز یاد نہیں ہے، تو کیسے یاد ہوگا؟ یہ تبھی یاد ہوگا جب آپ علم والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، یا علم والوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے علم حاصل کریں گے، یا تو پھر آپ مدرسوں میں جائیں، اچھے اچھے عالموں سے مل کر کے قرآن کو سیکھیں، نماز کا طریقہ سیکھیں، مگر یہ نہیں سیکھتے۔ ہم تو موبائل میں یہ سرچ کرتے ہیں، بتاؤ موبائل میں یہ سرچ کرتے ہیں کہ اچھے اچھے ویڈیو کیسے بنائے جائیں، وہ طریقہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، مگر یہ چیز ہم موبائل کے ذریعے بھی نہیں سیکھتے، اور نہ تو قرآن کے ذریعے۔ بس آخری بات میں کہہ دوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو محترم حضرات، اگر دین سیکھنا ہے تو علم والوں کے قریب آنا پڑے گا، علم والوں کے قریب آنا پڑے گا، اور اگر نماز سیکھنا ہے تو سب سے پہلے نمازی بننا پڑے گا، یعنی آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا تو شروع کرو۔ طریقہ نہیں پتا ہے، آپ ہی جس سے پوچھو آپ کو نماز میں کیسے بیٹھا جائے، کیسے اٹھا جائے، تشہد کیسے پڑھا جائے، دعائے قنوت کیسے پڑھا جائے، وہ سب پوچھیں۔ آپ کا امام انشاءاللہ ایک ایک کر کے ساری باتوں کو آپ کو بتائے گا۔ کسی امام سے آپ پوچھو تو صحیح، انشاءاللہ وہ خوش ہو کر کے آپ کو بتائے گا، مگر نہیں
اللہ اکبر. ہمیں اس بات میں شرم محسوس ہوتی ہے. مت کرو شرم پیارے دوستو، ورنہ یاد رکھو جب دنیا سے ناتا ٹوٹے گا نا، قبر میں جائیں گے نا، تو بھی میرے امام نے فرمایا تھا کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بچا لو آ کر، بتا دو آ کر شفیع محشر کی سخت مشکل جواب میں ہے. محترم حضرات، اب پیارے دوستو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں بھی چلو. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ تھی. آج ہماری ماں بہنوں کا یہی ایک سب سے بڑا شکوہ رہتا ہے، ہم تو اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے مگر ہمارا بچہ نماز پڑھنے نہیں جاتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ کاش اگر تمہاری تربیت اس طریقے سے ہوتی جیسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں نے اپنے بیٹے کو تربیت دی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر نماز نہیں پڑھتے تھے. آپ کی ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا بیٹا نماز پڑھا کرو. آپ نے فرمایا مجھ کو نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بیٹا تمہیں شکر ملے گی. ایک وقت یہ بھی آیا کہ بابا فرید الدین گنج شکر کو شکر ایسی ملی کہ آپ کا لقب ہی گنج شکر پڑ گیا. اللہ اکبر. تو محترم حضرات، بہت جو بھی وقت ملا اس میں بہت ساری باتیں کرنی تھی، مگر پیارے دوستوں اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ میں تو آتا رہتا ہوں اور اس وقت آپ کے شاعر صاحب بھی الحمدللہ رونق افروز ہیں جن کی آواز سننے کے لیے آپ بے قرار ہیں. بس ایک آخری اعلان سمجھ لیجیے، گزارش سمجھ لیجیے، وہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ہمارے اتر پردیش کی سرزمین پر بہت سارے ایسے فرقے پرست اور فرقے والے گروہ والے جو اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے علمی لیاقت سے لوگوں کے اندر نئی نئی باتیں لا کر کے پیش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے مانو. ہم صحابہ اکرام کے ماننے والے ہیں. ہمارے نظریے کے اعتبار سے صحابہ اکرام کی عزت کرو. میں یہ کہتا ہوں پیارے دوستو، کسی کی باتوں پر نہ آنا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس مسلک پر قائم و دائم ہیں جس مسلک کے بارے میں یہ کہا گیا. میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اس مسلک کے امام نے جس انداز میں نبی کو مانا، صحابہ کو مانا اور سارے صحابہ کی عزت کی، جس انداز میں مانا اور ماننے کا حکم دیا، اس انداز میں ہم اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں اور انشاءاللہ اسی انداز میں مانے. اس دل میں اتنا عشق حسین نہ بساؤ اور ایسا بھی نہ بساؤ کہ ایک طرف حضرت امام حسین کا عشق ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کی باتوں میں پڑھ کر کے تمہارے اسی دل میں بغض ابو بکر صدیق بھی پنپنے لگے، بغض عمر فاروق اعظم بھی پنپنے لگے. خدا را ایسی محبت مت کرنا. ہم ایسی محبت کریں گے، ہم مانتے امام حسین کو انشاءاللہ مانتے بھی رہیں گے، مگر ہم ایسے ہی مانتے ہیں جیسے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے مانا ہے، جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے مانا ہے، جیسے عثمان غنی نے مانا ہے، جیسے مولا علی نے مانا ہے اور جیسے ہمارے امام سنیت کے امام نے مانا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم ایسے ہی مانیں گے. ہم کسی کی طرف نہیں جائیں گے. ہمارا راستہ سیدھا ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ ناچیز سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہو مولا تعالیٰ اسے اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.